أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا. اسی دن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ تمہارے بارے میں اس انتظار میں رہتے ہیں کب تم کو کوئی مصیبت لاحق ہوگی. تمہارے برے انجام کے انتظار میں یہ لوگ رہتے ہیں. اگر تم کو فتح حاصل ہو جائے, اللہ کی طرف سے کامیابی مل جائے, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں تھے. یعنی مثال کے طور پر کبھی جنگ کا موقع ہو تو یہ جنگوں میں جو ہے جانے سے پیچھے رہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ابھی ختم ہو جائیں گے. ہر مرتبہ جنگ کے موقع پر ان کے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ مسلمان جو ہے اب جو ہے مارے جائیں گے, ان کا قصہ ختم ہو جائے گا, یا پھر کتنا نقصان ہوگا اس کو ہم لوگ دیکھیں گے, جیسے احد کے موقع پر ہوا اور دوسرے بہت سے موقعوں پر جو ہے کبھی بھی کوئی تکلیف کا, مصیبت کا, پریشانی کا موقع ہوتا تو یہ ہمیشہ پیچھے ہٹتے تھے. اور کبھی فائدہ ملنا ہوتا, مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں جو ہے فائدہ نظر آتا تو لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, جب کافروں کو فائدہ ہوتا یا کافروں کا پلڑا بھاری ہوتا, کافروں کے ساتھ رہنے میں جو ہے یعنی کوئی نفع نظر آتا, کوئی اپنی جو ہے اپنے مفادات ان کے ساتھ وابستہ ہوتے تو کہتے قالوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, وہ کہتے تھے کہ کیا ہم لوگوں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا, ہم نے تم کو مومنوں کے یعنی ایمان والوں کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کی, ایمان والوں کے شر سے تم کو نہیں بچایا. اس طرح کی باتیں. یعنی یہاں ایک طرف اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ, جب مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں فائدہ نظر آتا تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے, اور جب کافروں کے ساتھ رہنے میں فائدہ نظر آتا یا ان کو جو ہے کوئی ان کے ساتھ رہنے میں اپنے مفادات نظر آتے تو وہاں جھک جاتے. تو اللہ کہتے ہیں فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن تم سب کا فیصلہ کرے گا, تمہارا فیصلہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہوگا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو ایمان والوں کے مقابلے میں کوئی جو ہے ان کے لیے حجت نہیں رکھے گا, یا پھر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا ایمان والوں کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے کوئی راستہ نہیں بنائے گا ایمان والوں پر, یعنی ایمان والے ان پر غالب رہیں گے, ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی کہ اللہ کے دربار میں جو ہے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے. تو یہ منافقین وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا. یہ ہر دور میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں. ان کی بہت سی صفات ہیں. ان عادتوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عادتوں کو جگہ جگہ پر بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ تاکہ ہم لوگ ان عادتوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. یہ منافقین لوگ کون ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کر کے ارے بھائی کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں وهو خادعهم, وہ اللہ خود انہیں دھوکہ دے رہا ہے, یعنی ان کے دھوکے کا ان کو بدلہ ملے گا. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے دل میں جو ہے کفر چھپا کر, نفاق چھپا کر کس کو دھوکہ دیں گے؟ اللہ نہیں جانتا کیا؟ اللہ کو سب معلوم ہے, سب کے دلوں کے راز اللہ جانتا ہے. تو کیا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ ان کے دھوکے کا ان کو پورا بدلہ دے کر رہے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اب ان کی عادت کیا ہے منافقوں کی کہ جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں,
بددلی کے ساتھ، نماز ان پر بڑا بوجھ ہوتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، سچا ایمان نہیں ہوتا، ان کے لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے عام نمازوں میں لوگوں کی تعداد بڑی رہتی ہے، لیکن جیسے فجر کی نماز کا موقع ہو تو آدھے نہیں، پونے سے زیادہ لوگ آئے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایمان جو ہے وہ حقیقت کے ساتھ دلوں میں اترا ہوا نہیں ہے۔ جب ایمان اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے بندے کا، اللہ کو جو ہے یعنی اس کی ذات و صفات کے ساتھ بندہ مانتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ساری نعمتوں کا حساب لینے والے ہیں، تو اس کے لیے وہ آسان ہے۔ تو یہ منافقوں کی عادت ہے کہ لوگ نماز کے لیے جب کھڑے بھی ہوتے ہیں، نماز کے لیے آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافقین پہلی صف میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ بہت سستی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو ان کے دل میں بشاشت نہیں رہتی، بہت بوجھ لگتا ہے ان کو نماز۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور جب نماز پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ بھائی میں بھی مسلمان ہوں، اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور ایک اور صفت ان کی بتائی کہ یہ لوگ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان کو اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ملتی، اللہ کے یاد کرنے کی توفیق نہیں ملتی، بہت بہت تھوڑا۔ یعنی منافقین بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے انسان نفاق سے بری ہوتا ہے۔ بہت زیادہ جو آدمی اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے خاص جو ہے یعنی خاص حالت میں کھڑا ہونا یا بیٹھنا، اس طرح سے کچھ نہیں، چلتے پھرتے آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اپنے کام کاج میں رہتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ تو ایمان والا اس کے یہ نفاق ہے، منافق ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو مومن ہوتا ہے وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اس کا دل ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ اس کا ذہن و دماغ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ مذبذبین بین ذالک، ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ششو پنج میں رہتے ہیں، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ایمان والوں کے ساتھ یعنی صحیح طور پر رہتے ہیں، نہ کافروں کے ساتھ، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، یہ ان کی جن لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو یعنی جن کو اللہ گمراہ کر دے، ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جن کو اللہ گمراہ کر دے ان کے لیے تم راستہ نہیں پا سکتے۔ مطلب یہ ہے ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے، یعنی یہ لوگ اپنی گمراہی خود اپنے ہاتھوں سے مول لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے صحیح سبق لینا۔